السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صبح کا پیغام ہے اور میں سید سعدی قاسمی اس وقت آپ کے روبرو ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ بخیر ہوں گے، جہاں ہوں گے خوشیوں کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہر انسان کو دنیا میں اس بات کی فکر رہتی ہے کہ وہ ترقی کرے اور وہ آگے جائے، اور اسی کے نتیجے میں انسان بہت سے کام کرتا ہے۔ کبھی وہ کام صحیح بھی ہوتے ہیں، کبھی وہ کام غلط بھی ہوتے ہیں۔ انسان کی زندگی کا ایک بڑا اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اگر اس کو سمجھایا جائے تو وہ سمجھ جاتا ہے، اور اگر اس کو نصیحت کی جائے تو وہ نصیحت کا اثر قبول کرتا ہے۔ یہ ایک واقعہ جس کو میں آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ ہم سب کے لیے بڑا عبرت والا واقعہ ہے۔ اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے اگر آپ سیکھنا چاہیں تو۔ بغیر دیر کیے ہم اس واقعے کو شروع کر رہے ہیں، اور ساتھ میں درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارا پیغام اب یوٹیوب پر بھی اللہ کا شکر ہے آنے لگا ہے۔ آپ سبھی حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ اس طرح کے ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ لنک انشاءاللہ اوپر دے دیا جائے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کے دربار میں بہت سے لوگ تھے۔ اس کا ایک وزیر بھی تھا جو نوجوان تھا۔ اس وزیر نے بادشاہ سے خدمت کر کر کے اپنا قرب بڑھا لیا تھا، بڑا قریب ہو گیا تھا۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش ہوا اور خوش ہو کر کہنے لگا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ جو تم مانگو گے وہ میں تم کو دے دوں گا۔ وزیر کشمکش میں پڑ گیا اور اس نے سر جھکایا، اور سر جھکانے کے بعد کہنے لگا بادشاہ سلامت، جو مانگوں گا وہ دے دیں گے؟ تو بادشاہ نے کہا ہاں، جو تم مانگو گے وہ تم کو دے دیا جائے گا۔ چنانچہ وزیر نے اپنے گھٹنے ٹیکے اور کہا بادشاہ سلامت، آپ کی یہ سلطنت اور یہ بادشاہت جو ہے یہ بڑی زبردست ہے، بڑی شاندار ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ اس میں سے آدھی سلطنت مجھے دے دیجیے۔ بادشاہ مسکرایا اور کہا بہت اچھی بات ہے، تم نے بڑی اچھی چیز مانگی۔ اور ساتھ میں بادشاہ نے کہا کہ پروانہ لاؤ۔ پروانہ مطلب وہ ڈاکومنٹ جس کے اوپر لکھ دیا جائے کہ ہاں آدھی سلطنت اس کی ہے۔ چنانچہ پروانہ لایا گیا اور اس کے اوپر لکھ بھی دیا گیا کہ آدھی سلطنت اس وزیر کی ہے۔ لیکن ساتھ میں اس کے لکھنے کے بعد بادشاہ نے فوراً یہ کہا کہ جیسے ہی یہ پروانہ اور یہ ڈاکومنٹ، یہ کاغذ وزیر کے ہاتھ میں تھمائے جائیں، ویسے ہی اس کی گردن مار دی جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کی اس بات کو سن کر وزیر بھی حیران تھا، اور جو یعنی کاغذ دینے والا جو آدمی تھا وہ بھی بہت پریشان تھا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے۔ وزیر ڈر گیا اور بادشاہ کے پیروں میں گر گیا۔ کہنے بادشاہ سلامت، معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی۔ کہا تمہاری غلطی کی معافی کی شکل صرف ایک ہے کہ تم اگر موت سے بچنا چاہتے ہو تو within 30 days، 30 دن کے اندر اندر تم کو میرے 3 سوالوں کا جواب ڈھونڈ کر لانا ہے، اور اگر تم ان سوالوں کا جواب ڈھونڈ کر نہیں لائے تو تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی، اور تمہاری گردن کاٹ کر شہر کے بیچوں بیچ لٹکا دی جائے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، بتائیے وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ پہلی چیز تو یہ بتاؤ کہ زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ کہ زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے، اور تیسری بات یہ کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے۔ وزیر چونکہ وزیر تھا، اس کے پاس بہت سے بلے والے تھے، بہت سے اس کے اہل تعلق تھے۔ انہوں نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور ان تینوں سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے وہ کوشش کرنے لگے۔ صحیح، درست، سٹیک، خوبصورت، مسکت جواب ان کو نہیں مل رہا تھا۔ چنانچہ وزیر پریشان رہا، دن گزرتے رہے اور ہر دن اس کو موت کے قریب کرتا رہا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اب میرے مرنے کا وقت آ چکا ہے۔ چنانچہ آخری دن، بالکل آخری دن جو 30واں دن تھا، وہ اسی حال میں کہ اب مجھے کل مرنا ہے، اپنے علاقے کی کچی آبادی میں جا رہا تھا۔ اس کی حالت خراب ہو چکی تھی، کپڑے بھی عجیب و غریب گندے اور میلے کچیلے ہو رہے تھے۔ وہ غم سے نڈھال تھا، وہ پریشان تھا کہ موت اس کے سامنے گویا کہ ناچ رہی تھی۔
اسی درمیان وہ چلتے چلتے ایک جھوپڑی میں پہنچا. پتہ نہیں اس کے دل کے اندر کیا خیال آیا کہ اس نے جھوپڑی کو دستک دے دی. جھوپڑی کو جب دستک دی یعنی دروازے پر، تو دروازہ کھلا. سامنے دیکھا تو ایک فقیر ایک بوریے پر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ فقیر جیسے ہی اس نے اس آدمی یعنی اس وزیر کو دیکھا اور دیکھتے ہی کہا، آئیے وزیر صاحب، آپ کے دکھ کا جو علاج ہے، آپ کے غم اور تکلیف اور پریشانی کی جو داستان ہے، اس کا علاج میرے پاس موجود ہے. یہ حیران رہ گیا. اس نے کہا، تم میری پریشانی کیسے جانتے ہو، یا تمہیں میری پریشانی کیسے معلوم ہے؟ اس نے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، آئیے میرے قریب آ جائیے. چنانچہ وہ جب بادشاہ کے قریب یعنی یہ وزیر جب اس فقیر کے قریب پہنچا، کہا تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے. تو اس نے اب اپنا بورا اٹھایا. اب اس بورے کے نیچے ایک لباس رکھا ہوا تھا، ایک کپڑا رکھا ہوا تھا، ایک سوٹ رکھا ہوا تھا. اس نے سوٹ دکھایا کہ اس سوٹ کو دیکھیے، غور کیجئے. تو جیسے ہی وزیر نے اس سوٹ کو دیکھا تو غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ تو وہ سوٹ اور وہ لباس ہے جو بادشاہ اپنے قریبی لوگوں کو دیا کرتا ہے. یہ بڑا حیران ہوا. اس نے حیرانی کے عالم میں پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا، میں تمہاری طرح ایک وزیر تھا، اور بادشاہ نے مجھ سے بھی یہی پوچھا تھا، اور میں اس سلسلے میں غلطی کر گیا تھا، اور پھر میرا انجام بھی جو ہے وہ تم دیکھ رہے ہو. کہا، کیا بادشاہ نے آپ سے کچھ سوالات پوچھے تھے؟ کہا، ہاں، وہی 3 سوالات جو بادشاہ نے تم سے پوچھے ہیں. کہا، پھر آپ نے ان کا جواب دے دیا؟ کہا، اگر دیا نہ ہوتا تو میں زندہ نہ ہوتا. اس کو بڑی حیرت ہوئی. تو کہنا ہے، کیا آپ کے پاس ان سوالات کے جواب موجود ہیں؟ اس فقیر نے کہا، ہاں موجود ہیں، تسلی کے ساتھ بیٹھ جاؤ. چنانچہ وہ بیٹھ گیا. تو اس فقیر نے کہا کہ میں آپ کو آپ کے سوالات کے جواب دوں گا، لیکن 2 جواب تو میں فری میں دے دوں گا، 1 جواب کی قیمت میں لوں گا. وزیر نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، مرتا کیا نہ کرتا. پوچھا، بتائیے کیا بات ہے. تو اس نے کہا کہ پہلی بات تو جو آپ سے پوچھی گئی کہ زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے، جواب یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی سچائی موت ہے، جس سے ہر انسان کو ملنا ہے اور ملاقات کرنا ہے، اور اس سچائی کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. اس نے کہا، ہاں بات تو ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے کہا، دوسری چیز جو پوچھی گئی ہے، دوسرا سوال وہ یہ ہے کہ زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے. تو اس فقیر نے کہا کہ زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ خود انسان کی زندگی ہے. کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ انسان ساری زندگی دھوکے میں پڑا رہتا ہے کہ اس کو ہمیشہ رہنا ہے، اور ایک دن موت پورے طاقت کے ساتھ اس کے اوپر اپنا پنجہ مارتی ہے، وہ انسان ختم ہو جاتا ہے اور اس کا یہ دھوکہ ٹوٹ جاتا ہے. اس وزیر کو بڑی حیرت ہوئی. کہا، یہ جواب بھی بالکل ٹھیک ہے. کہا، 2 سوالوں کے جواب ہو گئے، اب تیسرے سوال کا جواب میں آپ کو تب دوں گا جب آپ اس کی قیمت ادا کر دیں گے. وزیر نے کہا، بتاؤ کیا قیمت ہے، کتنی قیمت مانگتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ قیمت کچھ نہیں ہے. ابھی جب آپ کمرے میں داخل ہوئے تھے تو وہ جو پیالہ رکھا ہوا تھا اس کے پاس ایک کتا تھا. کہا، وہ کتا اس پیالے میں سے دودھ پی رہا تھا. کہا، میں نے دیکھا تھا. وزیر نے کہا، میں نے دیکھا تھا. کہا، بس آپ کو وہ بچا ہوا کتے کا دودھ پینا ہے. نے کہا، نہیں میں یہ نہیں کروں گا، میں کتے کا بچا ہوا دودھ پیوں گا، میں اتنا گر گیا ہوں، میں اتنا بیکار ہو گیا ہوں. تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، پھر آپ مرنے کے لیے تیار ہو جائیے. پھر بات وہیں پر رک گئی. مرتا کیا نہ کرتا. اس نے اپنے تمام یعنی جسے کہیے سیلف ریسپیکٹ کو ایک طرف رکھا، اور اپنی جو انا اور عزت تھی اس کو ایک کونے میں ڈال کر اس نے وہ پیالہ اٹھایا، اور پیالہ اٹھا کر آنکھ بند کر کے 2 سانسوں کے اندر وہ پورے پیالے کو پی گیا. وزیر بہت زور سے ہنسا، اور ہنسنے کے بعد وزیر نے کہا کہ پتہ چلا آپ کو اپنی تیسری چیز کا جواب، تیسرے سوال کا جواب. تو وہ کہنا، نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا. وزیر نے کہا، آپ ہنسے کیوں؟ کہا، ہنسا میں اس لیے ہوں کہ تمہارا تیسرا جو سوال تھا اس کا جواب بھی اس کے اندر موجود ہے. کہا، وہ کیا ہے؟ کہا، سب سے بڑی کمزوری انسان کی زندگی میں اس کی اپنی غرض ہوتی ہے کہ وہ غرض کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. وزیر بہت خوش تھا اور وہ جانے لگا. تو اس نے جاتے جاتے سوال یہ پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے، آپ نے بادشاہ کو جواب دے دیے تھے تو پھر بادشاہ کے یہاں دوبارہ واپس کیوں نہیں گئے؟ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس زندگی میں گھٹن محسوس کی اور میں یہاں بیٹھتا ہوں. میں ہوں اور میرے ساتھ میری تنہائی ہے اور میرا
پیدا کرنے والا خالق اور مالک ہے، اور میرے پاس کیا ہے؟ اور کچھ نہیں، اور نہ مجھے کچھ چاہیے، اور آزادی کی زندگی جیتا ہوں۔ چنانچہ وہ واپس گیا وزیر اس کو چھوڑ کر، اور پھر جا کر بادشاہ کو وہ جواب دیے۔ بادشاہ خوش ہوا، بادشاہ نے اس کو اپنی آدھی مملکت کا سلطان بھی بنایا، یعنی بادشاہ بھی بنایا، اور اس سے بہت خوش ہوا، اس کو بہت ساری خلعتوں سے نوازا۔ ناظرین، واقعہ چاہے بہت زیادہ مستند نہ ہو، میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ بہت مستند واقعہ ہے، بہت ہی، لیکن اس میں جو سوالات ہیں اس میں ہماری زندگی کا ایک بڑا سبق چھپا ہوا ہے ہمارے لیے، اور اس سے ہمیں بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ دھوکہ سب سے بڑا اس زندگی کا کیا ہے۔ قرآن جگہ جگہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ تم کو دیکھو ہرگز یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ موت کی طرف قرآن لگاتار اشارہ کر رہا ہے کہ جب تمہاری موت کا وقت آ جائے گا تو تم کو ختم کر دیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح خود غرضی کو قرآن جگہ جگہ منع کرتا ہے کہ خود غرضی انسان کے اندر یا اپنی غرض اور لالچ انسان کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ لالچ اور گناہ کی جڑ ہے۔ تو یہ واقعہ ہمیں زندگی کا بڑا سبق دیتا ہے۔ آپ کو کوئی سبق ملا ہو ضرور شیئر کیجئے گا یہاں پر، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھئے گا۔ میں بہت جلدی انشاءاللہ ہفتے میں ایک دن سوال جواب کا سیشن شروع کرنے والا ہوں انشاءاللہ، اس میں بھی ملاقات ہوا کرے گی۔ آپ کو یہ پیغام کیسا لگا ضرور بتائیے گا، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوا۔ کمنٹ کرنا نہ بھولیے، پیغام کو شیئر کرنا نہ بھولیے، ہمیں فالو کرنا نہ بھولیے۔ ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر اور یوٹیوب پر ہماری موجودگی درج ہے، وہاں فالو کریں۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ کل پھر ملیں گے، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔